अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखें, जहाँ जहाँ आप कदम रखें वहाँ अल्लाह ताला आपको खैर और आसानी का मामला अता फरमाए। तो आज का टॉपिक है कि हम घर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सबके घरों के मसाइल हल हों, जिनके अपने पास ज़ाती घर नहीं है उनका अपना ज़ाती घर हो। ये कौन सा मैंने देना है या किसी दुनिया के रहने वाले इंसान ने देना, ये तो अल्लाह ताला के मामलात है। अल्लाह ताला चाहे तो जिसकी जब चाहे काया पलट दे। तो आजकल तो इतने सारे मसले मसाइल हैं, ज़हनी परेशानियां हैं, और एक जो सबसे बड़ा मसला है ना वो प्राइवेसी का है। लोग एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, एक दूसरे को स्पेस नहीं देते, मिलजुल कर नहीं रहते। जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी ख़ास तौर पे ये मसला होता है। तो बहुत सी ऐसे जॉइंट फैमिली सिस्टम है जहाँ पे एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, एक दूसरे की बातों का ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी प्राइवेसी चाहिए होती है। तो ज़्यादातर क्या चल रहा है आजकल, एक दूसरे को हसद करना, जलन पैदा होते थे, एक दूसरे को देखकर नीचा दिखाना। इसके अलावा ख़ास तौर पे वो लोग जो किराए के मकान में रहते हैं ना, उनके लिए तो हर बार एक नया सिलसिला होता है कि मेंटेनेंस करवाएं, पेंट करवाएं, बिजली और उसके मकान के रेंट अदा करें। बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो वो अपने घर में नहीं कर सकते, बल्कि किसी और के घर में ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे में जो है ना, एक औरत हो या मर्द हो, वो ख़ास तौर पे जो औरतें होती हैं ना वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। वो कहती हैं कि काश मेरा अपना घर हो, खूबसूरत हो, मर्ज़ी से सजाऊँ, अपने बच्चों के रूम्स उसमें लहदा हो, और मैं हस्बैंड अगर आए तो उसका खुल के इस्तकबाल करूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, कोई आवाज़ दे ले। समटाइम क्या होता है कि जब हम किसी ऐसी फैमिली में रह रहे होते हैं कि जब हम हस्बैंड के साथ होते हैं तो ये भी होता है कि मैं कोई मुझे आवाज़ ना दे ले, अगर मैं उनके पास बैठ दूँ तो कोई बुरा ना मना ले। तो जब अपना घर होता है ना तो इस किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। इसके अलावा जो है ना, क्या होता है कि ये सारे मसले मसाइल हल हो सकते हैं बशर्ते कि एक दूसरे को स्पेस दी जाए, एक दूसरे का रवैया अच्छा रखा जाए, एक दूसरे के मामले में टांग ना अड़ाई जाए, किसी की टो ना रखी जाए। लेकिन आजकल ना ये मुमकिन नहीं है। एक दूसरे की नफ्सियात बन रही है कि इसीलिए अपना घर होना ना बेहद ज़रूरी है। मैं भी अपने जो है ना घर की मालिक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फैमिली में रहती थी, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। अब मैं अपने घर में हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से रहती हूँ। किसी की मुदाखलत नहीं है, कोई देखने वाला, कोई मना करने वाला नहीं। जैसे चाहे मर्जी अपना टाइम स्पेंड करो, कोई ये नहीं कहता यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, जल्दी उठो, देर से उठो, अपनी बादशाहत। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि इसका अपना ज़ाती घर हो, उसकी चाबियाँ उसके अपने पास हो, वो अपनी मर्ज़ी से सजाए। लेकिन मसला ये है कि इसके असबाब बहुत ज़्यादा होते हैं। बेशक अल्लाह ताला की जो ज़मीन है ना वो बहुत बड़ी है, और उसने हमें रहने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए ना ये ज़मीन तो दी है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत ज़्यादा होते हैं। आज मैं अगर आपके साथ एक वजीफ़ा शेयर करूँगी जिससे आपका ये मसला हल हो सकता है, लेकिन जब आप अल्लाह से मांग रहे होते हैं ना तो आप ये सोचें कि वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है, यानी कि वो हर चीज़ पर कादिर है। वो कुन कहेगा और हो जाएगा। लेकिन बात ये सोचने की है कि आप मांग क्या रहे हैं। आप अगर एक पिज़्ज़ा मांगते हैं और एक घर मांगने में बहुत फ़र्क है। पिज़्ज़ा तो आधे घंटे में रेडी होकर वो आपके घर डिलीवर हो जाएगा, लेकिन मकान जो है ना वो आधे घंटे में डिलीवर नहीं हो सकता। मकान को बनने में, उसको लेने में, उसके प्रोसीजर में बहुत सा टाइम चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपके लिए मकान लेके बैठा है, आप ये वजीफ़ा करेंगे और 1-2 दिन में आपका मसला हल हो जाएगा और चाबी आपके हाथ पे पकड़ा जाएगा और फरिश्ता कहेगा कि ये लें जी, ये आपके पास आपका घर है। ये सब चीज़ें ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक मिलती हैं। जैसे कि आप ये वजीफ़ा करेंगे तो पहले अल्लाह ताला जो है वो असबाब पैदा करना शुरू कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने हस्बैंड के साथ अपने घर रहती हैं, घर बनाना चाह रही हैं और आप ये वजीफ़ा करें। हो सकता है कि आपके हस्बैंड के दिमाग में ये बात आ जाए, लेकिन आप सोचें वो कहाँ ज़मीन लेंगे, वो कहाँ बनाएंगे। लेकिन जब आप ये वजीफ़ा करेंगी ना, हो सकता है वो ये सोचना शुरू कर दें, और फिर घर बनाने में और फिर पैसा लेने में, इंतज़ामात करने में कुछ तो टाइम लगता है ना। जितना एक घर बनाने में टाइम लगता है, तो आप इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगी तो ये वजीफ़ा करते करते आपके असबाब ऐसे पैदा होने शुरू हो जाएंगे कि आपका घर बन जाएगा। और अल्लाह ताला जो है वो
آپ کے لیے معاملات آسان کر دے گا. کچھ چیزیں آپ سیل آؤٹ کریں گی، کچھ پیسے پکڑیں گی آپ، تو پھر ہی یہ سارے معاملات ہوں گے نا. لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سارے معاملات ان شاء اللہ تعالیٰ بننے شروع ہو جائیں گے. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جس سے بھی یہ بات شیئر کی ہے، لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. آپ جو ہے نا کوشش کریں صرف. تو یہ وظیفہ کرنے سے ان لوگوں کو گھر مل گیا، کسی کو 6 ماہ میں مل گیا، کسی کو 9 ماہ میں مل گیا، کسی کو 1 سال کے اندر اندر تو مل ہی جاتا ہے. اس کو کرنا کیا ہے جی؟ آپ نے سورہ اعراف آپ نے کھولنی ہے، پڑھنی ہے. تو اس کی آیت نمبر 10 ہے. عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ ہے پہلا سٹیپ. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ آپ نے جب کوئی گھر لینا ہوتا ہے، کوئی بنگلہ لینا ہوتا ہے، یا کوئی اپارٹمنٹ لینا ہے، آپ نے بڑا لینا ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ میں نے بڑا ہی لینا ہے. اور جس ہستی سے میں مانگنے جا رہی نا، وہ خزانوں کا مالک ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. آپ نے بس یہ سوچنا ہے کہ میرا جو ہے نا، اپنے ملنے والوں سے نہیں مانگ رہی، یا ساتھ والی آنٹی سے میں چینی نہیں مانگ رہی کہ مجھے 1 کپ چینی دے دیں. جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو اس کی شان کے مطابق مانگنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بس مجھے 2 کمروں کا مکان مل جائے، مجھے چھوٹا سا گھر مل جائے. جب مانگنا ہے تو اللہ کی شان کے مطابق مانگنا ہے. آپ نے اس سے کہنا کہ مجھے بہت بڑا گھر چاہیے. اب آپ نے کرنا کہ آپ نے مائنڈ میں سوچنا کہ میرا گھر ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، خوبصورت ہوگا. آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل میں نا، جس طرح کا آپ گھر چاہتی ہیں، جتنا بھی بڑا گھر چاہتی ہیں، 8 مرلے کا، 10 مرلے کا، 20 مرلے کا، آپ نے اس کی بمائے پکچر جو ہے نا اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر دینی ہے. اس کا وال پیپر لگا لینا ہے، پھر اپنے سامنے آپ نے رکھ لینا ہے، اور اس موبائل کو آپ نے ایئر پلین موڈ پہ لگا لینا ہے، تاکہ کوئی میسیجز وغیرہ نہ آئیں اور آپ کو کوئی چیز ڈسٹرب نہ کرے. آپ نے فلی کانسنٹریٹ کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے، اور آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور فوکس کرنا ہے. ہے تو ذرا مشکل کام، لیکن کیا ہوا، اس کام سے تو بڑا کام لینا ہے جو آپ نے گھر لینا ہے. یوں سمجھنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنی ہے، درخواست کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اور پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں ایسا گھر بنواؤں گی، میرا گھر ایسا ہوگا، اس میں پینٹ کرواؤں گی. تو یہ سارا آپ نے کرنا. اور پھر اس کے بعد آپ نے فوکس کر کے بس پھر آپ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر امیجینیشن جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ رکھنی ہے آپ نے. اب آپ نے سوچنا ہے کہ مجھے یہ گھر مل گیا ہے. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دماغ میں نا لاک ہی لگا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا پیسے ہیں، ہم کون سا اتنا بڑا مکان لے سکتے ہیں، ہم کہاں لے سکتے ہیں 8 مرلے کا گھر، ہم کہاں لے سکتے ہیں 8 کمروں والا گھر. یہ نہیں سوچنا میرے ہسبینڈ کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، چلو کوارٹر ہی دے دے اللہ تعالیٰ. ایسے نہیں مانگنا. آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اپنے میاں سے تھوڑی مانگنا ہے، ہسبینڈ سے تھوڑی مانگنا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. کیا پتا وہ 8 مرلے کے بدلے 16 مرلے کا مکان دیتے آپ کو. تو یہ آپ کی سوچ جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ گھر میرا ہے. آپ نے موبائل کو سامنے رکھنا ہے، اور یہ مانگتے ہوئے نا آپ نے فلی فیتھ کر لینا ہے، یعنی یقین کر لینا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، میں اس میں رہ رہی ہوں، یہ میرا اس میں بچے رہیں گے، میرے اس میں ہسبینڈ رہیں گے. اسی آیت کے نا اینڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ تم شکر ادا نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے رہنے کے لیے زمین پر گھر ہے بناتا ہوں، لیکن تم شکر ادا نہیں کرتے. تو آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ 101 مرتبہ نا والحمدللہ و شکر الحمدللہ بول کر ایک تسبیح وہ بھی پڑھنی ہے آپ نے 101 مرتبہ. یعنی اور سوچنا ہے کہ جو نعمتیں میرے پاس پہلے سے موجود ہے اس کا بھی شکر، اور جو اللہ تعالیٰ مجھے دے گا یا مجھے ملنے والی ہے ان کا بھی شکریہ ادا ہو جائے گا. تو بس اب آپ سوچیں کہ میں نے یہ کام بس کرنا ہے. ہمت کریں. کچھ چاہتے ہیں نا کہ لیکن اسباب نہیں ہو رہے. آپ سمجھ رہی ہیں کہ جیسے کہ میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو آپ شروع کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نا اسباب بھی پیدا کرنا شروع کر دے گا. جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے نا، تو زمینی حقائق کو دیکھ کر سوچا کریں کہ اس چیز کو اسٹیبلش ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا.
ایسا نہیں ہوتا کہ چٹکی بجائی اور کام ہو گیا. اللہ چاہے تو ہو بھی سکتا ہے اور وہ چٹکی بجانے سے پہلے بھی کام ہمارا ہو سکتا ہے. بس آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں وظیفہ تو کر رہی ہوں لیکن کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, چلو یہ چھوڑ دیتی ہوں, دوسرا شروع کر لیتی ہوں. آپ نے ایسا نہیں کرنا, بلکہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ایک وظیفے کو پورا مکمل کرنا ہے, پورا ٹائم مکمل کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے آپ نے سوچ کے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مجھے چیز ملے گی. اور پھر آپ نے صدقہ اور ہدیہ بھی کرنا ہے. ہدیہ کیسے کرنا ہے آپ نے؟ جب تک آپ نے نا یہ وظیفہ شروع رکھنا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز لے کے بانٹتے. پھر صدقہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی کوئی نہ چیز جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں دیتے رہا کریں, اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی بات جو ہے نا ریجیکٹ نہیں ہوتی, کوئی مسئلہ نہیں بنتا. لیکن جب آپ ایک وظیفہ چھوڑ دوسرا وظیفہ شروع کرتے کہ چلو یہ آسان لگ رہا ہے اسے چھوڑ دیتی ہوں, کوئی اسباب نہیں پیدا ہو رہے, پھر آپ جب کوئی چیز مکمل نامکمل چھوڑ دیتے ہیں نا تو وہ پھر جو ہے نا وہ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں. آپ اسے پورے یقین کے ساتھ کریں اور تحمل مزاجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کریں. تو آپ دیکھیں نا, جیسے کہ اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کا جو گھر ہے وہ سنگل سٹوری ہے, اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے, ڈبل سٹوری ہے تو اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے. تو یہ سب حقیقی جو ہے نا زمینی حقائق پر مشتمل ہے یہ چیز. آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, الحمدللہ کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق, اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آپ کو اپنا ذاتی گھر دے, دنیا کے گھر کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں بھی خوبصورت سا گھر دے. تو آمین. جاتے جاتے اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے. آپ نے اپنی کمنٹ کے ذریعے بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی, اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا جن جن کے گھر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ذاتی مکان دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی جو اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ہوگی. لیکن کمنٹ کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی, مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور کتنی یہ ویڈیو اچھی لگے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.